صفحہ نمبر 28 لہجے۔ ماہرین نے زبانوں کی ایک خاصیت یہ بھی بتائی ہے کہ ان کے لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر پشتو کے بھی کئی لہجے ہیں، بلکہ عملاً ہر قبیلے کا لہجہ دوسرے قبیلے کے لہجے سے مختلف ہے، لیکن قندھاری اور یوسفزئی دو لہجے ایسے ہیں جو ان تمام لہجوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قندھاری لہجہ: یہ لہجہ صوبہ سرحد کے جنوبی علاقوں اور بلوچستان کے پشتون علاقوں میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ یہ جنوبی افغانستان میں بولے جانے والی زبان کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ اس لہجے کو بعض اوقات خٹک لہجہ اور جنوبی لہجہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوسفزئی لہجہ: یہ دوسرا بڑا لہجہ ہے جسے مترجمین یوسفزئی لہجہ اور متاخرین پشاوری لہجہ کہتے ہیں۔ کچھ ماہرین لسانیات اسے شمالی لہجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ لہجہ صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں کے علاوہ افغانستان کے بعض علاقوں میں بولا جاتا ہے۔ لہجوں کا فرق: ماہرین نے پشتو زبان کے ان دو لہجوں قندھاری لہجہ اور یوسفزئی لہجہ کی یہ تقسیم دراصل بعض آوازوں کی مخصوص ادائیگی کے فرق کے پیش نظر کی ہے، جن میں کاف اور صلے شین اور خے زے اور سین اور پھر جیم اور زے کی آوازیں شامل ہیں۔ اس کی سادہ ترین مثال خود لفظ پشتو ہے، جسے قندھاری خٹک گروپ شین کے ساتھ پشتو ادا کرتا ہے، جبکہ اسی لفظ کو یوسفزئی خے کے ساتھ پختو ادا کرتا ہے۔ یہی حال دھاڑی کے لیے رائج لفظ ریرا کا ہے، جسے قندھاری خٹک زیرا کہیں گے، جبکہ یوسفزئی لہجے والے گیرا ادا کریں گے۔ اس بڑے اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے ان آوازوں کے لیے 4 ایسے مخصوص حرف وضع کیے ہیں جو بیک وقت ان تمام آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رے قندھاری خٹک گروپ کے لیے زے، یوسفزئی گروپ کے لیے گا، قندھاری خٹک گروپ کے لیے شین، یوسفزئی گروپ کے لیے خے، قندھاری خٹک گروپ کے لیے چے، یوسفزئی گروپ کے لیے سین، قندھاری خٹک گروپ کے لیے جیم، یوسفزئی گروپ کے لیے زا۔ وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ ملاحظہ ہوں۔ قندھاری لہجہ: کمنہ، کمنگز، کنگھی۔ قندھاری لہجہ: کخ، یوسفزئی لہجہ: رخ، کخ یخ، اردو لہجہ: آواز۔ قندھاری لہجہ: غوث، یوسفزئی لہجہ: غوگ، اردو: کان۔ قندھاری لہجہ: کوس، یوسفزئی لہجہ: کوگ، اردو: ٹیڑھا۔ قندھاری لہجہ: پشتون، یوسفزئی لہجہ: پختون، اردو: پشتون۔ قندھاری لہجہ: اوش، یوسفزئی لہجہ: اوخ، اردو: اونٹ۔ قندھاری لہجہ: پشا، یوسفزئی لہجہ: پختہ، اردو: پاؤں۔ قندھاری لہجہ: پیشور، یوسفزئی لہجہ: پیخور، اردو: پشاور۔ قندھاری لہجہ: چادر، یوسفزئی لہجہ: صادر، اردو: چادر۔ قندھاری لہجہ: چوکیداری، یوسفزئی لہجہ: څوکیدار، اردو: چوکیدار۔ قندھاری لہجہ: جنگل، یوسفزئی لہجہ: زنگل، اردو: جنگل۔ قندھاری لہجہ: جان، یوسفزئی لہجہ: زان، اردو: جان۔ لہجوں کی یہ تقسیم ایک خط کے ذریعے کی جا سکتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف سرحد بلوچستان اور افغانستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس جغرافیائی تقسیم کے مطابق قندھاری خٹک گروپ لہجے والے قبائل جنوب کی طرف رہ جاتے ہیں اور اس کے لیے اس کو جنوبی لہجہ بھی کہتے ہیں۔ ان علاقوں میں قندھار، غزنی، کوئٹہ، زوگ، وزیرستان، بنو، لکی، مرود، کرک، کوہاٹ کے بعض علاقے شامل ہیں جن میں غلزئی، کاکڑ، وزیر، محسود، مروت، بنوچی اور خٹک قبائل قابل ذکر ہیں اور یہ سب قندھاری خٹک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف اس خط کے شمال میں کابل، لوگر، لغمان، ننگرہار، خیبر، کرم اور کرزئی، ہنگو، کوہاٹ،
واضی پشاور، مردان سوابی، دیر سوات، بینور، بونیز اور علاقائی مہمند وبائی جوڑ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں خلیل، مہمند، داؤزئی، آفریدی، بنگش اور کرزئی اور یوسفزئی قبائل آباد ہیں۔ یاد رہے کہ عام بول چال میں ہر قبیلہ اپنے مخصوص لہجے میں بات کرتا ہے، البتہ ادبی مقاصد، تدبیر و تحریر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات و رسائل کے لیے معیاری لہجے وضع کیے گئے ہیں۔ کابل میں زیادہ تر مہمند لہجہ اور کوئٹہ میں کاکڑ لہجے کو معیاری بنایا گیا ہے۔ اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں مروت لہجے کو، جبکہ پشاوری میں مقامی خلیل، مہمند اور داؤزئی ہی معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے۔ مردان سوابی، سوات اور دیر میں خالص یوسفزئی لہجہ کام میں لایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 31، رسم الخط اور حروف تہجی۔ حروف کی جو شکل کسی زبان کی تحریر کے لیے اختیار کی جاتی ہے اسے اس زبان کا رسم الخط کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 4 بڑے اور مقبول رسم الخط رائج ہیں جن میں دنیا کے بیشتر زبانیں لکھی جاتی ہیں، وہ یہ ہے: الف، رومن یا لاطینی رسم الخط، اس میں انگریزی، فرینچ، جرمن، اٹالین اور یورپ کی دیگر کئی زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ ب، یونانی رسم الخط، اس میں یونانی، روسی، بلغاری اور چند دوسری زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ جیم، دیوناگری رسم الخط، اس میں ہندی، بنگالی اور ہندوستان کی دیگر کئی زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ دال، عربی رسم الخط، اس میں عربی، فارسی، اردو، پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی، کردی اور دیگر زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ پشتو رسم الخط کی ابتدا کا مسئلہ خاصا الجھا ہوا ہے، تاہم 516 کاف میم میں ایرانی بادشاہ دارایوش کبیر کے سنگی خطبوں پر کندہ کیا گیا جو رسم الخط دریافت ہوا ہے وہ مینی ہے، جن کے 3 جملوں کے لہجے پشتو سے متشابہ ہے۔ اس لیے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پشتو اپنے آغاز میں منی رسم الخط پر خروشتی اور اس کے بعد یونانی، برہمی، دیوناگری اور وسطی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں روایات اور قیاس احیاؤں پر مبنی ہیں۔ ظہور اسلام کے بعد عربی رسم الخط نے ان سب کو ختم کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا خیل پشتو لغت کے دیباچے میں لکھے ہیں۔ پشتو کے رسم الخط یعنی خط نسخ نے سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں رواج پایا۔ سلطان کے وزیر احمد بن حسن میمندی
کی ہدایات پر قاضی یوسف اللہ نے عربی رسم الخط کی طرز پر پشتو زبان کے لیے یہی رسم الخط اختیار کیا جو معمولی کمی و بیشی کے ساتھ جاری رہا۔ اجمل خٹک اور شہید اللہ جان برق نے بھی پشتو کے لیے عربی رسم الخط کا استعمال قاضی سیف اللہ کی کاوش کا نتیجہ قرار دیا ہے، تاہم 10ویں صدی ہجری میں بایزید انصاری نے اپنے کتاب خیر البیان میں پشتو کے حروف تیجی کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا جو حسب ذیل ہیں: الف با سکتہ تا سا جیم زا ہا خا دال دال موجودہ دور کا خے، زال دال موجودہ درکار، را را زا قاف را فارسی کا زے، سین قدیم فارسی میں سین کے نتیجے 3 نقطے ڈالے جاتے تھے، اب یہ متروک ہے، شین بن صاد ضا طا ظا عین قین فا قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا لام یا۔ 33 گویا بایزید انصاری کے دور تک پشتو کی مخصوص آوازوں کے لیے علامات موجود نہیں تھیں، اور وہ پہلی شخصیت ہے جو ان مخصوص آوازوں سے آگاہی رکھتے تھے۔ انہوں نے خیر البیان میں پہلی بار اس کے لیے مخصوص علامات واضح کیے۔ عربی اور فارسی حروف تیجی میں حروف کے درمیان فرق نقطوں کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ بایزید انصاری نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، البتہ جو حروف عربی اور فارسی میں موجود نہیں تھے ان کے لیے علامتی حروف کے بجائے کنڈیاں استعمال کی۔ یہ ان کی غیر معمولی ذہانت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پشتو کے تمام لہجوں کی آوازوں کو پس نظر رکھا، حالانکہ بعد میں یہ آوازیں اخون درویزہ اور خوشحال خان خٹک جیسی شخصیات سے بھی نظر انداز ہوئیں۔ 34 خیر البیان کے کافی عرصے بعد اخون درویزہ نے 1012 ہجری اور 1021 ہجری کے درمیان مخزن الاسلام لکھی۔ موصوف نے بایزید انصاری کے واضح کردہ حروف تیجی کے علامات میں کچھ ترامیم کی۔ انہوں نے دال کی جگہ راہ اور راہ کی جگہ زہ لکھا اور دال اور نون کو حروف تیجی سے نکالا اور دال خے کی جگہ زہ استعمال کیا۔ اخون درویزہ کے بعد خوشحال خان خٹک 1100 ہجری تا 1022 ہجری نے اس میں مزید ترامیم کی اور تقریباً ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا۔ اس رسم الخط کی شکل ان کی نثری تصنیف دستار نامہ کے ایک خطی نسخے میں نظر آتی ہے جو 1119 ہجری میں عبدالحلیم نامی کاتب نے افضل خان خٹک 1183 ہجری تا 1173 کے لیے لکھا تھا۔ خوشحال خان خٹک نے پشتو حروف تیجی میں پشتو کی صرف 2 مخصوص آوازیں ز اور خ قائم کی اور ان کو بالترتیب اس طرح لکھا: چ اور ء، اسی طرح ر اور بز کو ز اور ش سے لکھا۔ پشتو حروف تیجی کے لیے ان کی وضع کردہ علامات اس طرح ہیں: الف با پا تا ط سا جیم چ ح خ خ دال دال ذال را زا را سین شین۔ خوشحال خان خٹک کا واضح کردہ رسم الخط ان کے خاندان تک ہی محدود رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مخزن الاسلام ایک درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، اس لیے مخزن الاسلام کے واضح کردہ رسم الخط نے مقبولیت حاصل کی اور مختصر عرصے میں اپنی جڑیں مضبوط کی، حتیٰ کہ یہ رسم الخط دور جدید تک
معمولی رد و بدل کے ساتھ رائج رہا۔ 35 تاہم 19ویں صدی میں مشترکین نے اپنی ضروریات کے تحت اس میں بعض ترامیم کی، بعض ازاں 20ویں صدی میں بعض لسانی ضرورتوں کے پیش نظر پشتو زبان کے ماہرین اور علماء نے اس میں مزید ترامیم کی ضرورت محسوس کی۔ اس ضمن میں پشتو لوٹلنا کابل کی جانب سے وقتاً فوقتاً قابل قدر کاوشیں سامنے آئیں۔ جون 1942 میں پہلی بار اس ادارے کی جانب سے پشتو رسم الخط کی بابت ایک نمائندہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں 25 ادیب اور ماہرین شریک ہوئے اور پشتو رسم الخط کے تقریباً 21 اخلافی امور کو نمایا گیا۔ اس کے بعد پشتو ٹولنا کے ایما پر 2 مزید نمائندہ اجلاس بلائے گئے، جو بالترتیب 30 اگست 1942 اور 27 اگست 1958 کو انعقاد پذیر ہوئے۔ ان اجلاسوں میں صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کے معروف پشتون اہل قلم بھی شریک ہوئے، جنہوں نے پشتو رسم الخط کے بابت چند اہم اور حل طلب امور پر متفقہ فیصلے صادر کیے۔ علاوہ ازیں صوبہ سرحد بھی 1955 میں پشتو اکیڈمی کے قیام کے بعد اس جانب خصوصی توجہ دی گئی اور مارچ 1957 میں پشتو کے بانی ڈائریکٹر مولانا عبدالقادر نے پاکستان اور افغانستان کے پشتون علماء اور ماہرین کا ایک نمائندہ اجلاس بلایا اور رسم الخط کے مسائل کو علمی سطح پر سلجھانے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں چند بنیادی فیصلے کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ان فیصلوں کا عملی طور پر نفاذ ممکن نہیں ہو سکا۔ تاہم بعد میں متفقہ رسم الخط اپنانے کے لیے ہونے والی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں، جو جولائی 1990 میں محکمہ تعلیم صوبہ سرحد کے تعاون سے پشتو اکیڈمی ہی کی کوششوں سے پشتو کے لیے ایک متفقہ رسم الخط واضح کیا۔ یہ سمپوزیم، جو 3 دن 12 تا 10 جولائی 1990 جاری رہا، اس میں متفقہ طور پر رسم الخط کے ضمن میں 17 فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ عربی فارسی الفاظ جو پشتو میں اپنی اصلی معنوں میں مستعمل ہیں، ان کے املا میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، مثلاً قمیص، قزح، ظہیف۔ البتہ ان الفاظ کو پشتو تلفظ کے مطابق لکھا جائے گا جن کے معنی یا شکل تبدیل ہوئی ہو، مثلاً طبوس، پان۔ اس کے علاوہ عربی کے مخصوص حروف کو پشتو الفاظ میں نہیں لکھا جائے گا، مثلاً طورقن کو ت سے لکھا جائے گا، نہ کہ طوا سے۔ پشتو حروف تہجی میں نون پشتو کی مرکب مخصوص آواز کو نون کے بعد انفرادی شکل میں لکھا جائے گا اور اس کا کام نون ٹونرز ہوگا، نونٹر ہوگا۔ نمبر 3، جن الفاظ کے آخر میں زبر آتا ہو ان کے آخر میں ہا لگایا جائے گا، مثلاً خوشحالہ، مذکر خوشحالہ، مؤنث۔ اس حمزہ کو تانیث کی مخصوص علامت نہیں سمجھا جائے گا۔ مد پشتو میں نہیں ہے، لہذا پشتو میں مد کی علامت متروک کی جائے۔ نمبر 5، یائے مجہول یہ صوبہ سرحد میں جس طرح شروع سے لکھی جاتی ہے اس طرح لکھی جائے، مثلاً سڑے آدمی وغیرہ۔ البتہ افغانستان اور بلوچستان میں اسے مروجہ املا کے مطابق لکھا جائے۔ افغانستان اور بلوچستان میں یائے مجہول یہ کو یائے محروف یہ سے لکھا جائے۔ نمبر 6، یائے مخصوص یہ کی شکل کلمے کے درمیان میں بریکٹ اور اس طرح ہوگی اور کلمے کے
آخر میں یوں یہ ہوگی مثلاً خیر سڑی اوبا ٹھنڈا، خیر سڑی اوبا ٹھنڈا پانی وغیرہ۔ نمبر 7، یائے محروف یہ کے نیچے پہلو دو نقطے لگائے جائیں گے، مثلاً سڑی آدمی کی جمع، رمزی شیر کی جمع وغیرہ۔ نمبر 8، یائے ثانیت یہ کش سے ظاہر کیا جائے گا، یعنی یہ کے آخر میں کش کا اضافہ کیا جائے گا اور یوں یہ لکھا جائے گا۔ نمبر 9، فعل امر کے لیے یہ کے اوپر حمزہ دیا جائے گا، مثلاً وخروئی کھاؤ، وقتا یئی کرو وغیرہ۔ نمبر 10، ضمیر متصل اور یئی میں یہ کے اوپر حمزہ لگایا جائے گا اور یائے مخصوص یہ لکھی جائے گی، یعنی ضمیر متصل کی صورت میں ایک یہ کے بعد یائے مخصوص یہ پر حمزہ دیا جائے گا۔ نمبر 11، الفاظ کے آخر میں استعمال ہونے والا ہے کے اوپر حمزہ لگایا جائے گا، مثلاً زرہ دل، بنا اچھا وغیرہ۔ افغانستان اور بلوچستان میں بھی اس طرح لگایا جائے گا، یعنی حمزہ کے اوپر حمزہ۔ 12، گاف کاف کنڈی کے ساتھ لکھا جائے گا، یعنی کاف کے اوپر کش نہیں دیا جائے گا بلکہ گاف بنانے کے لیے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی کنڈی لگائی جائے گی اور اس کی شکل کو کاف یوں کاف ہوگی۔ نمبر 13، کبنی کبنینا سطل نخنا بخبل اور اس طرح کے دوسرے الفاظ پہلے سے مروج املا کے مطابق لکھے جائیں گے، یعنی ان سے بنس خین حذف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 14، واو مدولہ الفاظ سے حذف نہیں کیا جائے گا، مثلاً خلہ، منہ، خورا، کھانا وغیرہ۔ نمبر 15، عربی اور فارسی سے آئے ہوئے وہ الفاظ اور کلمے جن کے اوپر پیش ہو ان پر پیش برقرار رہے گا، مثلاً گل، بلبل وغیرہ۔ البتہ پشتو کے اپنے الفاظ جو پیش رکھتا ہے واو مجہول لگا کر لکھے جائیں گے، مثلاً ہیوب، نتنا، مور، ماں، نور وغیرہ۔ نمبر 16، واو محروف کا استعمال حسب سابق برقرار رہے گا لیکن اس کے اوپر پیش دیا جائے گا، مثلاً نور، روشنی، سرخ وغیرہ۔ نمبر 17، پشتو کے مخصوص حروف سا، حمزہ، بنس، را کو ہو بہو اسی طرح لکھا جائے گا۔ 36، اب ان فیصلوں کی روشنی میں پشتو زبان کے حروف تہجی کی تعداد 44 بنتی ہے، جن کی ترتیب یہ ہے: الف با سکتہ تے، تے ث جیم فا زا، ہا زا دال، ذا را، را زا قاف، را گے سین شین، بن سین صاد ضاد طا ظا، عین غین فا قاف کاف، صلے لام میم نون نون، نتنا واو ہے، یہ ان 44 حروف تہجی میں 28 عربی کے 4 تے، چے، زے اور قاف، فارسی کے اور 3 ٹے، ڈے اور رے، ہندی کے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ان میں پشتو کے اپنے مخصوص آوازیں ح، ر، ر، بنس، نون اور حروف
یہ کی مخصوص شکلیں شامل ہیں۔ پشتو زبان کے بعض حروف لکھنے میں فارسی، عربی اور اردو حروف سے کچھ مختلف ہیں۔ اردو فارسی میں چند حروف ایسے ہیں جن کے اوپر چھوٹا طوا ہوتا ہے، مثلاً ٹ، ڑ اور ڈ۔ یہی الفاظ جب پشتو میں لکھے جاتے ہیں تو ان کے اوپر سے طوا لکھنے کے بجائے ان کے نیچے دائرہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پشتو میں یہ کی مختلف شکلیں۔ پشتو نئی املا کے مطابق یہ کے مختلف شکلیں ہیں۔ انہیں بروِ کال لانے سے مختلف الفاظ کے تلفظ اور قواعد اعتبار سے ان کی شناخت میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ یائے محروف، یہ یائے مخصوص، یہ یائے ثانیث، یہ یائے فعلی، یہ یائے مجہول، یہ یائے محروف، یہ اکثر واحد مذکر اسم کے جمع کی صورت میں لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ واحد مذکر کی یائے مجہول یہ جمع کی صورت میں یائے محروف یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یائے محروف یہ کلموں کے آخر میں جمع مذکر کے علامت ہے، مثلاً سڑے سے سڑی اور زمرے سے زمری وغیرہ۔ یہ یا مخصوص یہ کی شکل کلمے کے درمیان اس طرح ہوگی اور کلمے کے آخر میں یوں یہ ہوگی۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ واحد مؤنث اسم جس کے آخر میں ہاء آتی ہو، جمع بنا وقت حمزہ ہٹا کر یہ یا یہ مخصوص کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی کلمے کے آخر میں یائے مخصوص یہ جمع ثانیت کی علامت ہے، مثلاً بنہا سے بنہیہ وغیرہ۔ یہ یائے ثانیت یہ خالص ثانیت کی علامت ہے اور مؤنث اسم کے آخر میں اس کی شکل یوں یہ ہوگی، مثلاً کرسی، جنین، بنادی اور تربوز ولی وغیرہ۔ یہ یائے فعلی یہ پشتو کلموں میں فعل کی علامت سمجھی جاتی ہے اور فعل کے آخر میں اس کا استعمال ہوتا ہے، مثلاً وخرئی، رازئی، لانشئی وغیرہ۔ مثلاً اخرئی، رازئی، لاشئی وغیرہ۔ یہ یائے مجہول یہ کا استعمال کلمہ اسم اور فعل کے آخر میں ہوتا ہے اور یہ کلموں میں تذکیر کی علامت سمجھی جاتی ہے، مثلاً سڑی، آدمی، زمرے، شیر اور لکھلے، لکھا ہوا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 31 رسم الخط اور حروف تہجی۔ حروف کی جو شکل کسی زبان کی تحریر کے لیے اختیار کی جاتی ہے اسے اس زبان کا رسم الخط کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 4 بڑے اور مقبول رسم الخط رائج ہیں جن میں دنیا کے بیشتر زبانیں لکھی جاتی ہیں، وہ یہ ہے: الف رومن یا لاطینی رسم الخط، اس میں انگریزی، فرینچ، جرمن، اٹالین اور یورپ کی دیگر کئی زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ ب یونانی رسم الخط، اس میں یونانی، روسی، بلغاری اور چند دوسری زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ ج دیوناگری رسم الخط، اس میں ہندی، بنگالی اور ہندوستان کی دیگر کئی زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ ڈ عربی رسم الخط، اس میں عربی، فارسی، اردو، پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی، کردی اور دیگر زبانیں لکھی جاتی ہیں۔ پشتو رسم الخط کی ابتدا کا مسئلہ خاصا الجھا ہوا ہے، تاہم 516 ق میں ایرانی بادشاہ دارایوش کبیر کے سنگی خطبوں پر کندہ کیا گیا جو رسم الخط دریافت ہوا ہے وہ مینی ہے، جن کے 3 جملوں کے لہجے پشتو سے متشابہ ہے۔ اس لیے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پشتو اپنے آغاز میں منی رسم الخط پر خروشتی
اور اس کے بعد یونانی، برہمی، دیوناگری اور وسطی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ سب باتیں روایات اور قیاس احیاؤں پر مبنی ہے۔ ظہور اسلام کے بعد عربی رسم الخط نے ان سب کو ختم کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا خیل پشتو لغت کے دیباچے میں لکھے ہیں۔ پشتو کے رسم الخط یعنی خط نسخ نے سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں رواج پایا۔ سلطان کے وزیر احمد بن حسن میمندی کی ہدایات پر قاضی یوسف اللہ نے عربی رسم الخط کی طرز پر پشتو زبان کے لیے یہی رسم الخط اختیار کیا، جو معمولی کمی و بیشی کے ساتھ جاری رہا۔ اجمل خٹک اور شہید اللہ جان برق نے بھی پشتو کے لیے عربی رسم الخط کا استعمال قاضی سیف اللہ کی کاوش کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ تاہم 10ویں صدی ہجری میں بایزید انصاری نے اپنے کتاب خیر البیان میں پشتو کے حروف تیجی کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا، جو حسب ذیل ہیں: الف با سکتہ تا سا جیم زا ح خ دال دال موجودہ دور کا خ زال دال موجودہ درکار را را زا قاف را فارسی کا زے سین قدیم فارسی میں سین کے نتیجے 3 نقطے ڈالے جاتے تھے، اب یہ متروک ہے۔ شین بن صاد ضا طا ظا عین غین فا قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا لام یا 33۔ گویا بایزید انصاری کے دور تک پشتو کی مخصوص آوازوں کے لیے علامات موجود نہیں تھیں، اور وہ پہلی شخصیت ہے جو ان مخصوص آوازوں سے آگاہی رکھتے تھے۔ انہوں نے خیر البیان میں پہلی بار اس کے لیے مخصوص علامات واضح کیے۔ عربی اور فارسی حروف تیجی میں حروف کے درمیان فرق نقطوں کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے۔ بایزید انصاری نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، البتہ جو حروف عربی اور فارسی میں موجود نہیں تھے، ان کے لیے علامتی حروف کے بجائے کنڈیاں استعمال کی۔ یہ ان کی غیر معمولی ذہانت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پشتو کے تمام لہجوں کی آوازوں کو پس نظر رکھا، حالانکہ بعد میں یہ آوازیں اخون درویزہ اور خوشحال خان خٹک جیسی شخصیات سے بھی نظر انداز ہوئیں۔ 34 خیر البیان کے کافی عرصے بعد اخون درویزہ نے 1012 ہجری اور 1021 ہجری کے درمیان مخزن الاسلام لکھی۔ موصوف نے بایزید انصاری کے واضح کردہ حروف تیجی کے علامات میں کچھ ترامیم کی۔ انہوں نے دال کی جگہ راہ اور راہ کی جگہ زہ لکھا، اور دال اور نون کو حروف تیجی سے نکالا اور دال خ کی جگہ زہ استعمال کیا۔ اخون درویزہ کے بعد خوشحال خان خٹک 1100 ہجری تا 1022 ہجری نے اس میں مزید ترامیم کی اور تقریباً ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا۔ اس رسم الخط کی شکل ان کی نثری تصنیف دستار نامہ کے ایک خطی نسخے میں نظر آتی ہے، جو 1119 ہجری میں عبدالحلیم نامی کاتب نے افضل خان خٹک 1183 ہجری تا 1173 کے لیے لکھا تھا۔ خوشحال خان خٹک نے پشتو حروف تیجی میں پشتو کی صرف 2 مخصوص آوازیں ز اور خ قائم کی اور ان کو بالترتیب اس طرح لکھا: چ اور ء، اسی طرح ر اور بس کو ز اور ش سے لکھا۔ پشتو حروف تیجی کے لیے ان کی واضح کردہ علامات اس طرح ہیں: الف با پا تا ط
تا جیم چے ہے خے خوا دال داو دال را زا را سین شین۔ خوشحال خان خٹک کا واضح کردہ رسم الخط ان کے خاندان تک ہی محدود رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مخزون الاسلام ایک درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، اس لیے مخزون الاسلام کے واضح کردہ رسم الخط نے مقبولیت حاصل کی اور مختصر عرصے میں اپنی جڑیں مضبوط کی، حتیٰ کہ یہ رسم الخط دور جدید تک معمولی رد و بدل کے ساتھ رائج رہا۔ 35 تاہم 19ویں صدی میں مشترکین نے اپنی ضروریات کے تحت اس میں بعض ترامیم کی، بعض ازاں 20ویں صدی میں بعض لسانی ضرورتوں کے پیش نظر پشتو زبان کے ماہرین اور علماء نے اس میں مزید ترامیم کی ضرورت محسوس کی۔ اس ضمن میں پشتو لوٹلنا کابل کی جانب سے وقتاً فوقتاً قابل قدر کاوشیں سامنے آئیں۔ جون 1942 میں پہلی بار اس ادارے کی جانب سے پشتو رسم الخط کی بابت ایک نمائندہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں 25 ادیب اور ماہرین شریک ہوئے اور پشتو رسم الخط کے تقریباً 21 اخلافی امور کو نمٹایا گیا۔ اس کے بعد پشتو ٹولنا کے ایما پر 2 مزید نمائندہ اجلاس بلائے گئے، جو بالترتیب 30 اگست 1942 اور 27 اگست 1958 کو انعقاد پذیر ہوئے۔ ان اجلاسوں میں صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کے معروف پشتون اہل قلم بھی شریک ہوئے، جنہوں نے پشتو رسم الخط کے بابت چند اہم اور حل طلب امور پر متفقہ فیصلے صادر کیے۔ علاوہ ازیں صوبہ سرحد بھی 1955 میں پشتو اکیڈمی کے قیام کے بعد اس جانب خصوصی توجہ دی گئی اور مارچ 1957 میں پشتو کے بانی ڈائریکٹر مولانا عبدالقادر نے پاکستان اور افغانستان کے پشتون علماء اور ماہرین کا ایک نمائندہ اجلاس بلایا اور رسم الخط کے مسائل کو علمی سطح پر سلجھانے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں چند بنیادی فیصلے کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ان فیصلوں کا عملی طور پر نفاذ ممکن نہیں ہو سکا۔ تاہم بعد میں متفقہ رسم الخط اپنانے کے لیے ہونے والی کوششیں بار آور ثابت ہوئیں، جو جولائی 1990 میں محکمہ تعلیم صوبہ سرحد کے تعاون سے پشتو اکیڈمی ہی کی کوششوں سے پشتو کے لیے ایک متفقہ رسم الخط واضح کیا۔ یہ سمپوزیم، جو 3 دن 12 تا 10 جولائی 1990 جاری رہا، اس میں متفقہ طور پر رسم الخط کے ضمن میں 17 فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، وہ عربی فارسی الفاظ جو پشتو میں اپنی اصلی معنوں میں مستعمل ہیں، ان کے املا میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، مثلاً قمیص، قزح، ظہیف۔ البتہ ان زبانوں کے ان الفاظ کو پشتو تلفظ کے مطابق لکھا جائے گا جن کے معنی یا شکل تبدیل ہوئی ہو، مثلاً طبوس، پان۔ اس کے علاوہ عربی کے مخصوص حروف کو پشتو الفاظ میں نہیں لکھا جائے گا، مثلاً طورغن کو ت سے لکھا جائے گا، نہ کہ طو سے۔ پشتو حروف تہجی میں نون پشتو کی مرکب مخصوص آواز کو نون کے بعد انفرادی شکل میں لکھا جائے گا اور اس کا کام نون ٹونرز ہوگا، نونٹر ہوگا۔ نمبر 3، جن الفاظ کے آخر میں زبر آتا ہو ان کے آخر میں ہا لگایا جائے گا، مثلاً خوشحالہ، مذکر خوشحالہ، مؤنث۔ اس حمزہ کو تانیث کی مخصوص علامت نہیں سمجھا جائے گا۔ مد پشتو میں نہیں ہے، لہذا پشتو میں مد کی علامت متروک کی جائے۔ نمبر 5،
یائے مجہول یہ صوبہ سرحد میں جس طرح شروع سے لکھی جاتی ہے اس طرح لکھی جائے، مثلاً سڑے آدمی وغیرہ۔ البتہ افغانستان اور بلوچستان میں اسے مروجہ املا کے مطابق لکھا جائے۔ افغانستان اور بلوچستان میں یائے مجہول یہ کو یائے محروف یہ سے لکھا جائے۔ نمبر 6، یائے مخصوص یہ کی شکل کلمے کے درمیان میں بریکٹ اور اس طرح ہوگی اور کلمے کے آخر میں یوں یہ ہوگی، مثلاً خیر سڑی اوبا ٹھنڈا، خیر سڑی اوبا ٹھنڈا پانی وغیرہ۔ نمبر 7، یائے محروف یہ کے نیچے پہلو بر پہلو 2 نقطے لگائے جائیں گے، مثلاً سڑی آدمی کی جمع، رمزی شیر کی جمع وغیرہ۔ نمبر 8، یائے ثانیت یہ کش سے ظاہر کیا جائے گا، یعنی یہ کے آخر میں کش کا اضافہ کیا جائے گا اور یوں یہ لکھا جائے گا۔ نمبر 9، فعل امر کے لیے یہ کے اوپر حمزہ دیا جائے گا، مثلاً وخروئی کھاؤ، وقتا یئی کرو وغیرہ۔ نمبر 10، ضمیر متصل اور یئی میں یہ کے اوپر حمزہ لگایا جائے گا اور یائے مخصوص یہ لکھی جائے گی، یعنی ضمیر متصل کی صورت میں ایک یہ کے بعد یائے مخصوص یہ پر حمزہ دیا جائے گا۔ نمبر 11، الفاظ کے آخر میں استعمال ہونے والا ہے کے اوپر حمزہ لگایا جائے گا، مثلاً زڑہ، دل، بنا، اچھا وغیرہ۔ افغانستان اور بلوچستان میں بھی اس طرح لگایا جائے گا، یعنی حمزہ کے اوپر حمزہ۔ 12، گاف کاف کنڈی کے ساتھ لکھا جائے گا، یعنی کاف کے اوپر کش نہیں دیا جائے گا بلکہ گاف بنانے کے لیے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی کنڈی لگائی جائے گی اور اس کی شکل کو کاف یوں کاف ہوگی۔ نمبر 13، کبنی، کبنینہ، سطل، نخنا، بخبن اور اس طرح کے دوسرے الفاظ پہلے سے مروج املا کے مطابق لکھے جائیں گے، یعنی ان سے بنس خین حذف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 14، واو مدولہ الفاظ سے حذف نہیں کیا جائے گا، مثلاً خلہ، منہ، خورا، کھانا وغیرہ۔ نمبر 15، عربی اور فارسی سے آئے ہوئے وہ الفاظ اور کلمے جن کے اوپر پیش ہو ان پر پیش برقرار رہے گا، مثلاً گل، بلبل وغیرہ۔ البتہ پشتو کے اپنے الفاظ جو پیش رکھتا ہے واو مجہول لگا کر لکھے جائیں گے، مثلاً ہیوب، نتنا، مور، ماں، نور وغیرہ۔ نمبر 16، واو محروف کا استعمال حسب سابق برقرار رہے گا لیکن اس کے اوپر پیش دیا جائے گا، مثلاً نور، روشنی، سرخ وغیرہ۔ نمبر 17، پشتو کے مخصوص حروف سا، حمزہ، بنس، را کو ہو بہو اسی طرح لکھا جائے گا۔ 36، اب ان فیصلوں کی روشنی میں پشتو زبان کے حروف تہجی کی تعداد 44 بنتی ہے، جن کی ترتیب یہ ہے: الف با سکتہ تے، تے جیم فا زا، ہا زا دال، زا را، را زا قاف،
را گے سین شین بن سین صاد ضاد طا ظا عین قین فا قاف کاف صلے لام میم نون نون نتنا واو ہے یہ ان 44 حروف تہجی میں 28 عربی کے 4 پے چے زے اور گاف، فارسی کے اور 3 ٹے ڈے اور رے ہندی کے شامل ہے۔ ان کے علاوہ ان میں پشتو کے اپنے مخصوص آوازیں ح، ر، بن، نون اور حروف یہ کی مخصوص شکلیں شامل ہیں۔ پشتو زبان کے بعض حروف لکھنے میں فارسی، عربی اور اردو حروف سے کچھ مختلف ہیں۔ اردو فارسی میں چند حروف ایسے ہیں جن کے اوپر چھوٹا طوا ہوتا ہے، مثلاً ٹ، ڑ اور ڈ۔ یہی الفاظ جب پشتو میں لکھے جاتے ہیں تو ان کے اوپر سے طوا لکھنے کے بجائے ان کے نیچے دائرہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پشتو میں یہ کی مختلف شکلیں۔ پشتو نئی املا کے مطابق یہ کے مختلف شکلیں ہیں۔ انہیں بروئے کار لانے سے مختلف الفاظ کے تلفظ اور قواعد اعتبار سے ان کی شناخت میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ یائے محروف، یہ یائے مخصوص، یہ یائے ثانیث، یہ یائے فعلی، یہ یائے مجہول، یہ یائے محروف، یہ اکثر واحد مذکر اسم کے جمع کی صورت میں لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ واحد مذکر کی یائے مجہول یہ جمع کی صورت میں یائے محروف یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یائے محروف یہ کلموں کے آخر میں جمع مذکر کے علامت ہے، مثلاً سڑے سے سڑی اور زمرے سے زمری وغیرہ۔ یہ یا مخصوص یہ کی شکل کلمے کے درمیان اس طرح ہوگی اور کلمے کے آخر میں یوں یہ ہوگی۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ وہ واحد مؤنث اسم جس کے آخر میں ہا آتی ہو، جمع بنا وقت حمزہ ہٹا کر یہ یا یہ مخصوص کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی کلمے کے آخر میں یا مخصوص یہ جمع ثانیت کی علامت ہے، مثلاً بنہا سے بنہیا وغیرہ۔ یہ یا ثانیت یہ خالص ثانیت کی علامت ہے اور مؤنث اسم کے آخر میں اس کی شکل یوں یہ ہوگی، مثلاً کرسی، جنین، بنادی اور تربوز ولی وغیرہ۔ یہ یائے فعلی یہ پشتو کلموں میں فعل کی علامت سمجھی جاتی ہے اور فعل کے آخر میں اس کا استعمال ہوتا ہے، مثلاً وخرئی، رازئی، لانشئی وغیرہ۔ مثلاً اخرئی، رازئی، لاشئی وغیرہ۔ یہ یائے مجہول یہ کا استعمال کلمہ اسم اور فعل کے آخر میں ہوتا ہے اور یہ کلموں میں تذکیر کی علامت سمجھی جاتی ہے، مثلاً سڑی، آدمی، زمرے، شیر اور لکھ لے، لکھا ہوا وغیرہ۔